بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ سچے اسلامی، اصلاحی اور تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ دو بھائی تھے، ایک نہایت عبادت گزار اور دوسرا نہایت گناہ گار۔ دونوں ایک ہی گھر میں مقیم تھے۔ عبادت گزار اوپر والی منزل میں مقیم تھا اور وہیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، نیچے کم ہی اترتا۔ دوسرا بھائی نیچے والی منزل میں مقیم تھا، اس کے پاس سامان عیش و عشرت تھا، وہ خوب رنگ رلیاں مناتا اور موج اڑاتا۔ اسی طرح دونوں کی اپنی اپنی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ اس عابد کے نفس نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ زندگی کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزارا ہے، کیوں نہ خواہشات و شہوات سے بھی کچھ لطف اندوز ہو لیا جائے اور پھر توبہ کی درخواست لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معافی کا پروانہ جاری کر دے گا۔ چنانچہ عابد نے دل میں پلان بنایا کہ گھر کی نچلی منزل میں اپنے گناہ گار بھائی کے پاس جاتا ہوں، وہاں اس کے ساتھ لذات و خواہشات سے کچھ وقت من کو بہلاؤں گا اور لطف اٹھاؤں گا، اور پھر بعد میں عمر کے بقیہ حصے میں اللہ کے دربار میں توبہ کر لوں گا اور معمول کے مطابق اطاعت و بندگی کرتا رہوں گا۔ اس ارادے سے وہ سیڑھی کے ذریعے اترنے لگا۔ ادھر اس کے گناہ گار بھائی کے دل میں آیا کہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی میں بسر کیا ہے، جبکہ میرا بڑا بھائی عبادت گزار ہے، وہ تو جنت کا مستحق ہے اور میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، میں ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ دوسری منزل پر اپنے عبادت گزار بھائی کی خدمت میں چلتا ہوں، اس کے ساتھ بقیہ عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزاروں گا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ میری مغفرت و بخشش کا سامان کر دے۔ چنانچہ یہ گناہ گار اپنی خالص نیک نیت سے اوپر والی منزل کی طرف چڑھا تاکہ کچھ نیکیاں کما لے، اور ادھر اوپر سے عابد صاحب دل میں بدنیتی لیے نیچے اترے تاکہ اپنے دل کو لذات و خواہشات سے بہلا لیں۔ اتفاق کی بات کہ اس عابد کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور نچلے بھائی کے اوپر دھڑام سے گرا جو اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پھر عابد کو معصیت کی نیت کے مطابق اٹھایا گیا اور گناہ گار کو توبہ کی نیت کے مطابق اٹھایا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اسی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی۔